السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ جمعہ ہفتہ اتوار شام 8 بجے آپ یہ پروگرام سنو ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں معروف صحافی اور دانشور ہارون الرشید صاحب، جو حالات حاضرہ پر اپنا تجزیہ اور تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہارون صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، بہت دلچسپ گفتگو ہوئی ہے ان کی، لیکن اس کا احوال جاننے سے پہلے ہارون صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ T20 کا فائنل تھا میلبرن آسٹریلیا میں، اور بدقسمتی سے وہ پاکستان نہیں جیت سکا، آسٹریلیا وہ انگلینڈ جیت گیا۔ تو کیا آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بھائی میں تو کرکٹ کو آپ کو پتہ ہے زیادہ جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو دوسری اننگ دیکھی اور وہ جلدی اندازہ ہو گیا، یعنی آدھی کے بعد اندازہ ہو گیا کہ بھائی ان کے دیکھو وہ عمران خان نے بھی ٹویٹ کیا اور بہت سے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، دعا ایک چیز ہے، دعا کرنی چاہیے، لیکن بس پلاننگ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ٹیم میں جو کھیلی تو ٹیم اچھا کھیلی، دیکھیں نا فٹافٹ دوسرے اوور میں وکٹ لے لی، اور شاہین آفریدی نے زبردست بالنگ بڑی کی، شاہین آفریدی بیچارہ زخمی ہو گیا، اور یہ سب لوگ ڈرائیور بھی یہی کہہ رہا تھا، اور عمران خان صاحب بھی ابھی اس وقت بات نہیں ہوئی زیادہ، اس وقت جو بات ہوئی بڑی دلچسپ، آپ کو بتاتا ہوں کرکٹ پہ اتفاق سے، جو میں یہ اس کے لیے تو نہیں گیا تھا لیکن اتفاق سے بات چڑھ گئی، تو انہوں نے پلاننگ کی، اور وہ مطلب پلاننگ میں تو کمال ہے، وہ ہیں جیسی وہ پلاننگ کرتے ہیں یا آسٹریلیا والے کرتے ہیں، ایک سائنسی ذہن ہے نا، کھیل اب پیچیدہ ہے، اور اب اس کو کھیلے تو اچھے، مطلب یہ ہے کہ لیکن بیٹنگ کچھ اچھی نہیں کر سکے، بیٹنگ مطلب یہ ظاہر ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ اس سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا، ذہنی دباؤ میں آ گئے، یا تو ایڈونچر پہ چلے جاتے ہیں یا دباؤ میں آ جاتے ہیں، بھائی دباؤ کے بغیر کھیلنا چاہیے۔ اچھا آپ مجھے ہار جیت کو مد نظر رکھ کے نہیں کھیلنا چاہیے، یہ اچھا کھیلنا ہے بس، اور ٹیم کھیلنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کھیل رہا ہے وہ اپنی پرسنل پرفارمنس پہ توجہ دے۔ عمران خان کے زمانے میں یہ تھا، بعد میں بھی کئی مواقع پر کہ ٹیم کھیلتی تھی کہ بھئی جیتنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن بہرحال اچھا کھیلے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ اب ایسا ہو گیا مسئلہ، وہ اپنا ان کے صاحبزادے ملے تو 6 بجے کا ٹائم تھا، مجھے کہا ذرا جلدی آ جائیں، وہ آج کل سیکورٹی بڑی ہے، عمران خان کے صاحبزادے بڑے، ان کے بانجے تھے نیازی صاحب، کیا حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے حسن نیازی، حسن، تو وہ مجھے بڑا حسن کے ساتھ میرا کافی اچھا تعلق ہے، چونکہ میں تو اس گھر میں رہتا رہا ہوں، خان صاحب کے گھر میں تو حسن وہی ہوتا تھا، اور وہ اپنا حسن تھا، اور وہ بیٹا تھا ان کا چھوٹا، قاسم نام ہے شاید، جی، تو خیر وہ اس سے بات چیت ہوئی تو پھر وہ آ گیا، تو میں نے کہا آپ بتاؤ ینگ مین کیا حال ہے، تو وہ شرماتا ہے، ان کی والدہ بھی بہت، وہ جمعہ میں بھی بہت شرماتی تھی، شائی ہیں، ہاں شائی ہیں، تو وہ کوئی شرما کیا نہیں، ٹھیک ہوں یہ وہ، میں نے کہا کہ تمہاری اماں کا کیا حال ہے، ہاؤز یور مدر، تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بڑے اچھی ہیں، تو پھر مگر بعد میں سلمان آیا، جب ہم بات چیت شروع کرنے والے تھے، یہ کر چکے تھے، تو سلمان آیا، اور وہ سلمان میں ذرا لیڈرشپ والا انداز ہے، وہ آپ سے کہتا بھی ہے کہ سیاست کر میں کیا فائدہ ہے سیاست میں جانے، اچھا، تو وہ اس نے اشارہ کیا، میں سمجھا نہیں، کئی ڈپریس ہیں میچ ہارنے پہ، یعنی انگلینڈ کے شہری ہیں، سپورٹ پاکستان کو کر رہے تھے، اور کیا ڈپریس ہو گیا، میں نے کہا چلو ورزش کرو، بھول جاؤ، چھوڑو پرے۔ اچھا وہ خود بھی موضوع میں دلچسپ بات ہے کہ عمران خان کے بچے ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان کو، اسکول میں بھی اپنا پاکستان کا جھنڈا، ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا، ایک میں انگلینڈ کا جھنڈا، جب پریڈ ہوتی تھی پھر دونوں ہاتھوں میں پاکستان کا جھنڈا، تو پاکستان کے ساتھ ان کا لگاؤ زیادہ باپ کی وجہ سے ظاہر ہے، باپ ان کا ہیرو ہے بھائی ان کا۔ تو سلمان سے بھی میں نے بس اتنے پوچھا ہے ٹھیک ہو، تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہو، مطلب عمران خان کے بچے پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے اور اداس تھے، ہاں اس نے کہا ڈپریس ہو گئے، پھر میں نے کہا جاؤ ورزش کرو، ورزش کرنے سے ڈپریشن توجہ ہٹانے کو، بڑے باپ بیٹوں میں اور باپ میں بڑی یعنی انڈرسٹینڈنگ کا لیول جو ہے معمول ویسے ہوتا ہی ہے، مگر بہت زیادہ ہے، کمیونیکیشن بھی لگتا ہے زیادہ ہے۔ اچھا خیر وہ کرکٹ کی تو بات اتنی اہم نہیں تھی، تو میں نے بیٹھتے ہی کہا، کچھ گفتگو شروع کی، اور پھر میں نے کہا خان صاحب لیڈر وہ ہوتا ہے جو تنقید سنے، میری باتیں آپ کو اچھی لگیں یا نہ اچھی لگیں سنیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی امریکہ پہ تنقید بند کرو، جو آپ کا پوائنٹ تھا وہ رجسٹر ہوگا، جو آپ کا موقف تھا وہ واضح ہے، آپ کہتے ہیں آزاد خارجہ پالیسی، یہی ہے پوائنٹ، اس نے کہا، میں نے کہا بس ٹھیک، کیوں بند کرو امریکہ؟
نہیں غیر ضروری تلخی پیدا نہ کرے نا. آپ کو دنیا کے ساتھ, دنیا کی معیشت ایک ہے ٹھیک ہے, سارے ملکوں کے ساتھ, مطلب آپ نے اپنی بات کہہ دی اور تکرار کے ساتھ کہہ دی, ٹھیک ہے, یعنی بار بار واضح کر دے. آج بھی کہا کہ میں کسی کا غلام نہیں بن سکتا, بس ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے بھائی. اتنی تلخی ہو جائے کہ ان کے ساتھ مل کے کام ہی نہ کر سکیں. لیکن FATF ہے اور انٹرنیشنل فورمز ہیں, آپ کا ایٹمی پروگرام ہے, آپ کو دنیا میں لابنگ کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی چیز پہ, آپ دنیا سے الگ سفارتی تعلقات, مطلب یہ آپ اپنی پالیسی ٹھیک رکھیں, اظہار اتنا ہی کریں جتنا ضرورت ہے. اور وہ تو ایک عملی کام ہے نا, آزاد خارجہ پالیسی آزاد معیشت پہ استوار ہوتی ہے. جب آپ کی معیشت پہ بات ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, تو میں تو کم کر دیا, نرمی کی ہے. میں نے کہا اچھا کیا. خیر اور بھی ظاہر ہے بہت سی باتیں ہوئیں. وہ مجھے زیادہ کریسٹی یہ تھی, بہت چیزیں اہم رہ بھی گئیں, لیکن ظاہر ہے ایک 45 منٹ کی میرے خیال ملاقات تھی. اچھا, تو وہ مطلب کتنی آپ باتیں کر سکتے ہیں, 1 on 1 45 منٹ آپ ان سے بات. اوہ میں تو بیٹھا رہتا, وہ بھی کہہ رہے تھے بیٹھو بیٹھو. میں نے کہا یار میں پروگرام کرنا ہے, ہاں مجبوری ہے, میں کیا کروں. ہاں جی, وہ تو بڑی مطلب یہ وہ اٹ واز ناٹ اے میٹنگ آف جرنلسٹ اینڈ اے لیڈر. وہ تو جیسے ہی میں بیٹھا, وہ دور سے ہی دیکھا, اس نے کیا حال ہے. میں نے کہا ہاں ٹھیک, بڑے اچھے پرانے تعلقات ہیں آپ کے. نہیں وہ کوئی تو میں تو ان سے دوستانہ بات چیت کی, کوئی ظاہر خبر میں مجھے انٹرسٹ تھا, میں اخبار نویس ہوں چھوٹا موٹا, لیکن وہ اپنا وہ جو ہم سرائکی میں کہتے ہیں نا ہال ڈے ہو, ہاں وہ تو اپنا احوال بتا رہا تھا نا. اور میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ کر رہے ہیں, گولیاں شولیاں کوئی نہیں, آپ نے دیکھا کچھ ان کو خون کا نشان تھا. اب بھی کسی وقت لگتا تھا خون رشتہ ہے. میں نے پوچھا نہیں کہ, میں نے کہا ایسے اس کو زیادہ آپ کہتے تو صحیح, ضرب خم دکھاؤ اپنے. میں کہا میرے کہنے سے پہلے انہوں نے کہا یہ دیکھو, انہوں نے کہا یہ 3 گولیاں لگی ہیں, تینوں ایسی جگہ پہ لگی ہیں کہ بال بچ گیا. اچھا, ایک بڑی حیران, ایک انہوں نے کہا لگی ہے دوسری ٹانگ پہ, اور وہ انہوں نے کہا کوئی زیادہ نہیں ہے, یعنی 4 ہیں. ہاں 4. وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں 4 نہیں ہے بھائی, تم نے دیکھی ہے. خواجہ آصف, ہاں بھائی تم نے دیکھی ہے بھائی, آپ نے دیکھی. آپ تو آج دیکھا ہے نا. نہیں دیکھی کیا, میں نے اچھی طرح سے پوچھا, ایک بلٹ کے بارے میں, حملے کے بارے میں تفصیل پوچھی, پھر یہ پوچھا کہ آپ نے اس وقت کیا سوچا. ہمیں بھی تو بتائیں. اچھا میں بتاتا ہوں. اچھا خیر, وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے, یہ تو ایک تو جو بڑی رگ ہوتی ہے اس کے قریب لگی, اگر اس میں شریان اگر اس میں لگ جاتی تو بڑا خطرناک تھا. ایک اور بڑی حیران کن بات تھی, انہوں نے کہا یہ ہڈی پہ لگی ہے. اچھا, اور ہڈی ٹوٹی بھی ہے, مگر ہڈی چورا نہیں ہوئی, فریکچر ہوئی, بس فریکچر ہوئی, اور گولی مڑ گئی. میں نے کہا ہاؤ کم, گولی کیسے مڑ, مجھے سمجھ بھی نہیں. میں نے کہا کیسے, کہنے لگے وہ ظاہر ہے کسی کو لگ کے پھر ادھر آئی ہے, ویلاسٹی کم ہو گئی, ویلاسٹی ایگزیکٹلی, رفتار کم ہو جاتی استعمال کیا کہ اس کی قوت, یعنی ویلاسٹی کم ہو گئی, رفتار کم ہو گئی. تو انہوں نے کہا بچ گیا. پلان یہ تھا, ان کو یقین ہے کہ یہ اٹ واز پراپر پلان. پھر وہ یہ نقطہ ایکسپلین کیا کہ 2 آدمیوں نے کی. پھر انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ وہ اپنا طوطے کی طرح بول رہا تھا کہ میں نے تنہا کیا ہے, وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے. وہ سارے پوائنٹ جو کلیئر ہی ہیں, لیکن میں نے کہا اچھا چلو ان کے زبان سے سنیں. تو ان کا کیا خیال ہے, کب تک وہ صحت یاب پوری طرح ہو جائیں گے؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ ڈاکٹروں نے تو بتایا نا 6-7 ہفتے لگیں گے, لیکن اس سے میرے خیال زیادہ بھی لگ سکتے ہیں, مگر انہوں نے کہا وقت تو لگے گا 1.5 مہینہ. اچھا, تو وہ دیکھو 1.5 سال ایک دفعہ, وہ آپ کو یاد ہے نا ٹانگ وہ ہو گیا تھا, ٹوٹ گئی تھی, تو 1.5 سال کرکٹ نہیں کھیل سکے تھے موصوف. انڈیا اور ورلڈ کپ میں بھی وہ ہیئر فریکچر تھا, تو اس وقت بھی ٹکے وغیرہ لگا کھیلتا. ہی واز کمفرٹیبل, ہی واز کانفیڈنٹ, کمفرٹیبل, اور وہ مطلب ریلیکس. ایک آدمی جو ہے سمجھتا ہے بس یہ میری تقدیر میں لکھا تھا, ہو گیا. کوئی سیلف پٹی کے مجھے آثار نظر نہیں آئے. اچھا, قاتلانہ حملے کے بعد بھی حوصلہ, کوئی گھبراہٹ نہیں, ہی واز پرفیکٹلی نارمل پرسن. یہی ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ بھائی وہ اپنا وہ نہیں کرتے, اپنا سیلف پٹی میں نہیں جاتے, اور بزدل آدمی نہیں ہے. میں نے پوچھا جب یہ کافی گفتگو ہو چکی تھی, میں نے کہا اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا. انہوں نے تفصیل بتائی, کیسے گولی آئی, کیسے اس نے ہاتھ, میرا خیال تھا اس نے اس کا ہاتھ اوپر کیا. انہوں نے کہا نہیں نیچے کیا. اچھا, اوپر کرتا تو گولیاں اوپر جاتی نا, گولیاں تو گئی نیچے ٹانگ پہ لگی. پھر کچھ لطیفے بھی سنائے. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ نہیں لگی, وہ تو بھائی بڑی بڑی پٹیاں ہیں. اچھا, اور نظر آتا ہے وہ ایسا آدمی ہے کہ وہ ڈرامہ کر کے اس کے مزاج میں ہے کہ وہ لیٹا رہے گھر پہ. اب وہ ڈش مجھے انہوں نے روک دیا, پہلے کہا کہ وہ مشین یہاں نصب ہو رہی ہے, تو وہ جس میں سے گزر کے جاتے ہیں,
फिर एक आदमी, उसने कहा आपने इनको क्यों रोका है जी? उसने कहा उसने मुझे पहचाना। वो मशीन जिसमें से वो उसने कहा वो सिक्योरिटी के मशीन लिए आएगी, गुजर के यानी इट जाते विल हैं। टेक अ फ्यू मिनट्स। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मतलब अब वो ज़मान पाक में ही रहना चाहते हैं, इसका मतलब कुछ अर्से। हाँ, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है, लाहौर मशीन आ जाए, ज़मान पाक मैं इंतजार करता हूँ। ठीक है, ठीक। वही तो, ऐसी कोई बेचैनी नहीं थी। फिर एक आदमी बाहर, उसने कहा क्या कर रहे हैं आप, इनको क्यों रोक रहे हैं? अच्छा, वो खान साहब पूछ रहे हैं। तो अच्छा खैर वो फिर ले गए। तो वहाँ मैंने आपको बताया उनके साहबजादे थे और वो हसन साहब थे। तो हसन से मैंने पूछा, हसन इलेक्शन लड़ोगे? हाँ। उसने कहा ना, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। अच्छा, वो मैंने कहा बिजनेस कैसे चल रहा है? उनके वालिद साहब तो बड़े खिलाफ हैं इमरान के। ना, मैंने पूछा भाई अब्बा तुम्हारे खिलाफ है, क्या है आजकल? हफीजुल्लाह नियाजी साहब। हाँ। क्या लगा अब्बा, अब्बा की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। मैं तो कहता हूँ अब्बा अपनी राय पे कायम रहे, जो मर्जी करे। मैं उनसे कहता हूँ कि फ्रंट रो में बैठ के मुखालफत न करें। अच्छा, मैंने कहा अब्बा से मत बहस किया कर। हाँ जी, गैर जरूरी बहस नहीं बोले, लेकिन वो भी हफीजुल्लाह का बेटा है भाई। हाँ। वो भी तो वही है ना, सारा खानदान एक ही जैसा है। तो हारून साहब, ये आपने उन्हें एक मशवरा दिया। मैंने उन्हें कहा, अब वो बड़ी अहम बात है। मैंने कहा आप उस वक्त क्या सोच रहे थे? उसने कहा उस वक्त क्या सोचना था, उस वक्त तो गोलियां आ रही थी, मैं गिर गया। और फिर कुछ लतीफे भी सुनाए, फलां आदमी है उसकी शलवार में से 4 गोलियां गुजर गई। कौन आदमी? वो भागन नहीं बता। नहीं मैं ना देखें ना, लोगों को इंटरेस्ट उसमें वो उसकी पोजीशन खराब होती है ना। देखा ना, हमला हुआ है, एक आदमी भागा है। कोई सिंध की शख्सियत तो नहीं थी? सिंध की थी, लेकिन मैंने इससे ज्यादा नहीं यार, नहीं किसी दोस्त, मुझे पता है वैसे। मेरे दोस्त हैं। अच्छा चले, मेरे दोस्त हैं। और एक उनकी शलवार में से गोलियां निकल गई हैं। अच्छा, बस वो देखो ना, 11 आदमी जख्मी हुए, एक आदमी को 6 गोलियां भी लगी हैं, लेकिन उनके किसी ने, एक आदमी जो है वो हुआ बेचारा जहां भाग हुआ। बाकी सब लोगों को किसी को कारी जख्म नहीं आया, यानी इलाज में वक्त तो सबको लगेगा। फैसल जावेद का चेहरा लहूलुहान। फैसल का मैंने पूछा, नहीं उन्होंने खुद ही जिक्र किया। उन्होंने कहा फैसल को गोली छू के गुजर गई। अच्छा, बचत हो गई। अच्छा, वही सबकी, वो तो अल्लाह ने बचाया उनको। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अपना, मैंने कहा अच्छा क्या सोच रहे थे? कहने लगे बस वो कहने लगे दर्द नहीं होता, लोग गलत समझते हैं। अच्छा, दर्द शदीद नहीं होता, एक जलने की सी कैफियत होती है और वो जिस्म सुन्न हो जाता है। एक जगह पे उन्होंने कहा दर्द था, कुछ दर्द इतना बड़ा मसला नहीं था। तो कहने लगे फिर वो जब हो गया ख़त्म, तो मैंने अपना टटोला सारा। हाँ, तो किधर फिर मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र। अच्छा, उन्हें ये खदशा नहीं हुआ कि कोई बड़ा धमाका ना हो जाए? अब ये मैंने पूछा नहीं, ये नहीं पूछा मेरे के वो कह रहे थे दोबारा हमला जरूर करेंगे, सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी। ऐसी सख्त नहीं थी कि भाई वो आपको कोई वो शक में पड़े हो या वहम में। वो एक साहब कहने लगे मुझे जो छोड़ने के लिए गए अंदर, तो अब साइड से भी एक रास्ता बना हुआ, आप और ये मकबूल जान है? मैंने कहा मेरा नाम हारून रशीद है। कहने लगे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा आप थके हुए लग रहा है, थके हुए? कहा इंसान आदमी थक ही जाता है, तो वो दबाव में है लोग। अच्छा, खैर वो अपना, मतलब ये नहीं कि वो मुझे पहचान नहीं रहे थे, कंफ्यूज हो गया अचानक, दबाव में है, उनके एंग्जाइटी में है, टेंशन है, दबाव बहुत है नफ्सियाती। उन्हें बताया गया है कि भाई हमला हो सकता है। वो मैंने कहा नहीं होगा हमला, मेरा अंदाज़ा है नहीं, ये तो अंदाज़ा ही है ना, उनको अंदेशा तो है। वो कहते हैं ज़रूर होगा, दूसरा हमला होगा, उन्होंने तैयार किया हुआ है। फिर उन्होंने ये कहा देखो ये कैसे अजीब लोग हैं, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, ये वफाक को जोड़ने की वाली पार्टी है और उसी को ख़त्म करने। मैंने कहा खान साहब ये थोड़ी होता है, इस तरह थोड़ी लोग सोचते हैं। लोग अपने मफादात के लिए सोचते हैं, अपने तस्सुबात पर सोचते हैं, अपने इक़्तिदार के बारे में सोचते हैं। लोग इस तरह तज्जिया करके तो नहीं सोचते ना, कहते मुल्क का नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा मुल्क का नुकसान की किसको परवाह होती है जी? लोग होनी तो चाहिए नहीं, जिसकी कोई अखलाकी शख्सियत होगी उसको तो होगी, अवाम को तो है नहीं, उसको तो देखे ना। वो एक गुजारा और शरीफ आदमी, उसकी गाड़ी के नीचे मुर्गी आ जाए, उसको उसका भी मलाल होता है। आखिर एक जिस आदमी में एहसास है, तो क्या भाई एहसानदानी का शेर है कि एहसास मर न जाए तो इंसान के लिए काफ़ी है एक राह की ठोकर लगी हुई। वो तो जिसके दिल हो, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया गोश्त का एक लोथड़ा है, वो ठीक हो तो सब ठीक होता है। दिल में अगर एहसास हो, वो एहसास कहाँ है जी? 4 आदमी, खान साहब ने भी उसका जिक्र किया, हम भी कई दिन से उस पर सोच रहे हैं, उसका जिक्र भी किया था। 4 आदमी जो हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के शहबाज शरीफ के गवाह थे, वो मर गए। अब मैंने वो तो जिक्र नहीं किया, उन्होंने अचानक जिक्र किया, तो फिर कहते हैं कि वो भाई वो 4 आदमी जो हैं वो कैसे मर गए? मैंने कहा कैसे?
کہ ڈاکٹر برکی صاحب سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا وہ ایک ہوتی ہے، ایک دوا ہوتی ہے، یہ ظاہری سمجھیے، تو وہ دے دیجیے کھانے میں تو اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کی تفتیش تو ہونی چاہیے۔ بہرحال تفتیش تو نہیں ہوئی کسی کی بھی۔ تفتیش تو کسی نے نام نہیں لیا، ہونی کیا ہے، کسی پروگرام میں ذکر ہوا تو سرسری ذکر ہوا۔ ایک تو ایونٹس کی رفتار اتنی تیز ہے، ایک یہ ہے کہ لوگوں میں مزاج یہ کہ زخموں کو بھولنا چاہتے ہیں۔ بھول کیسے؟ اچھا ہاں، ارشد شریف کا ذکر ہوا۔ نہیں، میں آپ سے اس سے پہلے ایک اور بات، آپ نے امریکہ کے بارے میں ان سے بات کی؟ میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ اس کو چھوڑ دیں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہم، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے اس پہ اگری کی، لیکن آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی کوئی بات پوچھی؟ بات کی، دیکھیں نا جی وہ باتیں ہیں بڑی، کہ آپ کا کوئی سنا ہے بڑے رابطے چل رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا کوئی رابطہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ، اور اس نے کہا اصل میں انہوں نے جو فکر کا وہ یہ تھا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اچھا، کوئی فائدہ نہیں۔ نہیں، لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ بیک ڈور کو چینل کھلا ہوا ہے۔ وہ دیکھیے نا، ان کے ساتھی اپنے طور پہ بات کر رہے ہوں، بات کبھی ختم تو نہیں کرنی چاہیے۔ پھر میری جو معلومات تھیں، جو میں نے ان سے کہا دیکھیے میرے پاس 100% کنفرم اطلاعات نہیں ہے، نہ کوئی طریقہ ہے کنفرم کرنے کا۔ میرے ایک زمانے میں رابطے تھے میرے لیڈرشپ کے ساتھ، وہ ختم ہو گئے۔ میں نے خود فیصلہ کیا کہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے۔ فائدہ تو اتنا ہی ہوتا ہے کچھ انفارمیشن مل جاتی ہے۔ تو میرا تو کوئی رابطہ نہیں، میں کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن میری معلومات یہ ہیں جو کامن سینس کی بنیاد پہ اور پیٹرنز کو دیکھیں تو میرے خیال میں صحیح ہیں۔ فلاں جو صاحب ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور فلاں صاحب باقی 2-3 آدمیوں میں سے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آپ نے کہیں کہا ہے یہ کہ جنرل سائر شمشاد صاحب ہو جائیں یا مطلب سینئر ہو جائے، کہ وہ ہاں نام لے کے آپ نے کہا سینئرز میں سے کوئی اعتراض نہیں انہوں نے کہا مجھے کوئی اس سے غرض نہیں ہے، کون ہوتا ہے وہی جو ان کا موقف ہے۔ اچھا، جنرل سائر شمشاد سنا اچھے آدمی ہیں، انہوں نے کہا، اور میں نے کہا باقی بھی تینوں ٹھیک آدمی ہیں سینئرز، اس میں کوئی ہو جائے۔ تو میں نے کہا میرے سننے میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا چونکہ خان صاحب نے نام لیا ہے، عمران خان ہے، جنرل سائر شمشاد، لہٰذا اس کو تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں نے کہا سادہ سی بات ہے، سینئر کو ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا کچھ شخصیات کے بارے میں بات ہوئی، تو انہوں نے نام لیے بغیر آپ سرچ کر، انہوں نے کہا ملک کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے کہا لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا لانگ ٹرم پلاننگ تو وہ کرے گا جس کی کمٹمنٹ ہوگی، جس کا ذہن وسیع ہوگا، براڈر پرسپیکٹو میں سوچے گا۔ ایک آدھ آدمی کے بارے میں ذرا سخت بات بھی کہی، ظاہر آف دی ریکارڈ میں نے ان سے اجازت نہیں لی، یہ باتیں بھی میں نے ان سے اجازت نہیں لی تھی، لیکن یہ ایسی باتیں جو میں ریویل کر سکتا ہوں جس پہ انہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتزاز احسن کے بارے میں کچھ؟ اعتزاز احسن کا آبویسلی مجھے انٹرسٹ تھا کہ کیا اعتزاز احسن پارٹی میں آ رہے ہیں۔ ہاں، میں نے کہا خان صاحب وہ اعتزاز احسن کو پارٹی میں لینے کا کیا فائدہ، وہ اب وہاں اپنی جگہ پہ رہیں جہاں وہ ہیں، تو یہ مطلب پارٹی میں وہ کیوں آئیں، اور کیا کوئی ایڈونچر کوئی مقصود نہیں، وہ اپنے جو بھی رائے رکھتے ہیں اس کو کہہ دیتے ہیں، خاصی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں وہ خان صاحب۔ میں نے کہا he is almost 74، he said no he's 77 or 78، کیونکہ وہ تو ایچیسن کالج کی وجہ سے جانتے تھے، اور ہمسائے ہیں، دیوار جوڑی ہوئی ہے، ہمسائے بھی ہیں، تو کالج میں تو ان کو تو پتا تھا وہ کون سی کلاس میں پڑھتے، ان سے سینئر تھے، اور ہمسائے بھی ہیں، اور ہمسائے آج سے نہیں ہیں، 50-60 سال سے ہیں۔ یہ جگہ ان کے والد نے، اعتزاز احسن صاحب کے والد گرامی نے خریدی تھی۔ ٹھیک ہے، اعتزاز احسن کے والد تحریک پاکستان کے ورکر تھے، جی جی، اور جیل بھی گئے تھے، ان کی والدہ بھی جیل گئی تھی، اور یہ بھی گود میں تھے اس وقت جیل میں گئے۔ صحیح ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اس حساب سے عمر اتنی بنتی ہے 77 اور 78۔ پھر کہنے لگے وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو تو رشا ہے تھوڑا سا، بھائی ٹھیک ہے، جنرلی ٹھیک ہے، ذہن حاضر ہے اعتزاز صاحب کا، لیکن اب ان کے چہرے پہ آثار عمر کے کچھ دکھائی دینے لگے ہیں، صحت تو بڑی وہ پی ٹی آئی میں نہیں آ رہے۔ نہیں، نہ وہ انہوں نے کہا خان صاحب نے، نہ انہوں نے یہ بات کی، وہ وہیں رہیں گے، اپنی رائے دیتے رہیں گے۔ البتہ انہوں نے اس پوائنٹ پہ اعتزاز صاحب نے ایلیبوریٹ کیا کہ وہ تو طوطے کی طرح رٹی ہوئی کہانی سنا رہا تھا، اور وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک اور بات بھی، وہ نشے میں تھا۔ اس پہ وہ تھوڑا سا چونکے، حیرت سے انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں سوچ سمجھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ تو اس وقت اس کی کیفیت سے نظر آ رہا تھا۔ پھر ان کا اس کو 6 گھنٹے کے لیے غائب کر دیا گیا۔ اچھا، وہ جو ملزم ہے، وہ ریکارڈنگ کرنے کے بعد پھر اس کا پتہ نہیں کہاں ہے۔ اچھا، اس سے وہ کوئی نتائج اخذ کر رہے تھے۔ اچھا، ارشد شریف کا ذکر، ارشد شریف کے بارے میں، ہاں میں نے یہ کہا کہ دیکھو وہ ہمارا دوست تھا، ہمیں اس کا بڑا غلط ہے، صحیح ہے، ہم تو جو بھی شخص ارشد شریف کے ساتھ رہا ہے وہ اسے بھول سکتا ہی نہیں ہے۔
میری تو اب عرصے سے نہیں ملاقات ہوئی تھی، لیکن ملاقات کیا، وہ امیر نے کہا تھا عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے، روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف، عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے۔ تو ہماری تو بہت ملاقاتیں تھیں ان سے، اب وہ مصروف تھے، ہم بھی مصروف۔ میں نے کہا اس کا دکھ ہے، صبح شام اس کا کیا خیال کہنا تھا ان کا؟ تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا بڑی یعنی خلاف معمول رقت سے کہا، ہاں دیکھو کیا ہوا، میرے پاس وہ آئے تھے، میں نے ان سے کہا چلے جاؤ، ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، ہماری معلومات یہ تھیں کہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے، تو نام بھی لیا انہوں نے، فلاں آدمی۔ اچھا، تو میں نے کہا اس کا ذکر کرتے رہیں۔ انہوں نے کہا ہاں دیکھو یار 50-60 ہزار آدمی جنازے میں گئے۔ میں نے کہا بھائی وہ ایک بہادر آدمی تھا، ایک ہیرو تھا، تو ہم اسے نہیں بھول سکتے اور نہ عام آدمی بھول سکتا ہے، تو اس کو اٹھاتے رہیں، یہ ضروری ہے۔ تو اب شاہ محمود کو فون کریں اور اسد عمر کو بھی فون کریں، ان سے کہیں کہ یہ ایشو اٹھاتے رہیں۔ تو پھر نکلتے ہوئے بھی میں نے کہا کہ یاد رکھیے گا۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مطلب اشارتاً۔ تو ہارون صاحب وہ تو اپنی ایف آئی آر اپنی پسند کے مطابق درج نہیں کرا سکے۔ ایف آئی آر کی انہوں نے وہی بات کہی جو عام طور پہ کہی جا رہی ہے کہ یہ ملزم کا حق ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ایف آئی آر ہے، کوئی فیصلہ تو نہیں ہے۔ ہاں بعد میں بے گناہ بھی انہوں نے کہا ایف آئی آر ہے نا، وہ تو میرا رائٹ ہے، تو ایف آئی آر ہی نہیں درج کر رہے۔ میں نے کہا جی کہ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے، بلکہ نام لے کے پوچھا۔ انہوں نے کہا بھائی وہ اور جگہ سے انسٹرکشن لیتا ہے۔ پرویز الہی صاحب کا پوچھا؟ میں نے تو اچھا، میں جو بات انہوں نے کہی وہ چونکہ آف دا ریکارڈ، میں نے ان سے اجازت نہیں لی اور ممکن ہے وہ مناسب نہ ہو بات کرنا۔ میں نے کہا ٹرسٹ بالکل نہ کریں، نہ باپ پہ نہ بیٹے پہ۔ پرویز الہی اور مونس الہی پہ ٹرسٹ میں نے کہا اچھا انہوں نے جو کہا وہ تو آف دا ریکارڈ ہے نا۔ اچھا، تو میں نے پوچھا آئے تھے آپ کی بھی یہ رائے ہے کہ ان پہ ٹرسٹ نہ ہے؟ بالکل، ایسی صورتحال میں جب وہ یا تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لازماً ان کے خلاف سازش کریں گے، یہ کریں گے، مجھے کیا پتا ہے، لیکن میں نے کہا ٹرسٹ ایسی سچویشن میں ٹرسٹ نہیں کیا جاتا۔ اب خان صاحب کچھ بیچ میں بات کرتے کرتے نا ایک آدھ دفعہ رک بھی، میں نے کہا چھوڑے یار بتاؤ، تو وہ تھوڑا محتاط ہے، جو اچھی بات ہے، جو بہت ہی اچھی بات ہے۔ سیکورٹی بھی سخت ہے، محتاط بھی ہو جاتے ہیں بات۔ میں نے کہا ٹرسٹ نہ کریں کسی پہ۔ اچھا ایف آئی آر کا یہی، انہوں نے کہا دیکھو بھائی یہ میرا رائٹ ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ مجھے امید ہے کہ وہ کر دے گی اپنے ایف آئی آر ان کی مرضی کے مطابق۔ مجھے کہتے ہیں فلاں آدمی کا نام نکال دو، تو میں کہتا ہوں کیوں نکالوں، تو یہ کیا کیس ہوا اور فلاں کا نام۔ ان کا یہ میرا خیال جو میں نے تاثر لیا، یہ ان کے الفاظ نہیں تھے کہ رانا ثناء اللہ کو اور اس کو پتا تھا، وزیر اعظم کو پتا تھا کہ یہ حملہ ہوگا۔ ہاں ان کا خیال ہے، ان کی انٹیلیجنس رپورٹ وغیرہ کے ذریعے پتا تھا۔ آپ معلومات تو خان صاحب کو ملتی ہی رہتی ہے، جب آدمی اتنا پاپولر ہوتا ہے، اتنا اہم ہوتا ہے، تو اس کو تو بہت سے لوگ معلومات پہنچاتے ہیں۔ ابھی ہم ان کا خطاب سن رہے تھے تو بڑا معیشت پہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دور اچھا معیشت میں نا عجیب بات ہے کہ ایگزیکٹلی وہ پوائنٹس جو ہم نے پرسوں الیبوریٹ کیے تھے کل، وہ ٹھیک اسی ترتیب سے انہوں نے کہے، اس لیے کہ آپ کا پروگرام سنتے ہیں وہ ہر نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اپنے طور پہ بھی یہی شاید دیکھا بھی ہو۔ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی دیکھو وہ وہاں سے سمندر پار پاکستان جو پیسے بھیج رہے تو کم ہو گئے، ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی، پروڈکشن کم ہو گئی بڑی انڈسٹری کی، زراعت کا حال پتلا ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا جب بمپر خراب ہوئی تھی تو بھی 2 ملین ٹن منگوانی پڑی تھی گندم، تو انہوں نے کیا کیا، مجھے لگا مجھ سے پوچھ رہے انہوں نے کیا کیا، بھائی بتا آپ کے کیا رہا ہے، میں نے کہا انہوں نے اپنے مقدمات ختم کرائے اور کیا کیا۔ اچھا اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لیں، اس کے بعد پھر ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ ہارون صاحب سے ہم جان رہے ہیں ان کی ملاقات جو ہوئی سابق وزیر اعظم عمران خان سے آج لاہور میں، اس کی تفصیلات۔ تو ہارون صاحب کچھ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ماسٹر پلان لاہور کراچی اسلام آباد کے، اس پہ بھی عمران خان نے کافی تفصیل سے آپ سے بات کی، وہ کیا معاملہ تھا؟ کراچی کے بارے میں تو بات کی، وہ پراپرٹی کا ذکر چھڑ گیا، ایک پراپرٹی کا جو ٹائکون ہے اس کا ذکر چھڑ گیا اتفاق سے، پتہ نہیں کیسے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس نے ریور بیڈ کی زمین بیچ دی، سرکاری زمین بیچ دی، اور یہ تو بہت پیسے اس میں سے لوگ کما رہے ہیں اور اس میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ لاہور میں بیچ دی ریور بیڈ کی زمین؟ اچھا، وہ ڈی ایچ اے کے بارے میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کو احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط نہیں کرتے۔ اور وہ انہوں نے کہا کہ وہ جو بنڈل آئی لینڈ ہے کراچی میں، وہ بڑی اہم بات ہے، وہ ان کو اجاگر کرنی چاہیے۔
وہ یہ انہوں نے کہا 5 بلین ڈالر کی، ہمارے سال کے 280 ملین ڈالر ہے، 5 بلین ڈالر کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی تھی امیجیٹ، ہی سیڈ امیجیٹ، اچھا، اور یہ 40 بلین ڈالر تک چلی جاتی. اتنی زیادہ انویسٹ. اب اس نے کہا، میں نے کہا یہ شہر پھیل رہا ہے، ہائی رائز کریں. اس پہ ڈی ایچ ایز کو یہ آئیڈیا پسند نہیں تھا، کہ سندھ حکومت نے منظوری دے کے ختم کر دی. انہوں نے کہا میں نے کہا اس کا منافع سندھ کو دو، جابز بھی سندھ کو دو، کراچی والوں کو فائدہ پہنچے. ہم اپنے وفاقی حکومت کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے، یہاں جابز پیدا ہوں، یہاں انویسٹمنٹ ہونے کا دبئی لائق وہ بننا تھا. لاہور کے بارے میں بھی یہی کہا کہ 20 سال سے اس پہ سوچ بچار. پیپلز پارٹی نے وہ کہتے ہیں اجازت دے کے واپس لے لی. کیوں؟ ظاہر ہے ان سے کہا گیا واپس لے لیں. تو ان کا ڈی ایچ اے کا انٹرسٹ تھا. پھر ایک اور صاحب نے عجیب انکشافی، اتنے میں ایک اور دو دوست آ گئے. تو وہ میں نے خود بھی کہا تھا کہ ان کو آنے دیں. اچھا، خان صاحب نے بھی کہہ رکھا تھا بھائی آپ آ جائیں، کوئی حرج نہیں. تو اس نے انکشاف کیا کہ جو اپنا وہ بڑے بزنس مین ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ ڈی ایچ اے لاہور میں جو پلاٹ خالی پڑے ہوئے ہیں، جس پہ ابھی مکان نہیں بننے ہیں، ان کی ورتھ ہے 42 بلین ڈالر. انہوں نے حساب لا کے بتایا کہ ایک پلاٹ کی اتنی قیمت ہوگی، اتنے فیصد پلاٹ خالی ہیں، ان کی یہ ورتھ بنتی. اچھا، میں نے بھی انہیں بتایا کہ ایک صاحب سے میں نے پوچھا تھا پراپرٹی ٹائکون سے، کوئی پراپرٹی میں کتنا پیسہ ہے؟ اس نے کہا ہیروئن سے زیادہ. اچھا بس ظاہر ہے ہی زیادہ. وہ لوگ لپکتے ہیں، پلاٹوں میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اچھا، کہنے لگے جی وہ، پھر انہوں نے کہا جی لاہور کا منصوبہ جو تھا وہ یہ تھا کہ راوی کا پانی روک دیا جائے، جب فلڈ آئے تو جھیل بن جائے. ٹھیک ہے. اور لاہور سے جو پانی دریا راوی میں پانی ڈالا جاتا ہے، گندا پانی، اس کو صاف کر کے ڈالا جائے. ٹھیک. مجھے یاد ہے 72 میں یہاں فلٹریشن پلانٹ مطلب معراج خالد نے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے اضافہ وہ کیا، لیکن اب تک وہ نہیں ہوئے. ٹریٹمنٹ پلانٹ کراچی میں سمندر میں گندا پانی ڈالا جا رہا ہے، جیسے 7 کلومیٹر تک مچھلیاں مر گئی ہیں. ہاں جی، یا چھوڑ کے یہاں بھی 100 کلومیٹر راوی جو ہے گندا ہو چکا ہے. اور یہ بالکل جوہری بن چکا ہے. اچھا، وہ پانی صاف کرنے کا اس کا نتیجہ یہ ہائی رائز بلڈنگز بناتے، پھر کہا دبئی لائق، دبئی کی طرح یہ جھیل بن جاتی، پانی کی سطح شہر میں اونچی ہونی شروع ہو جاتی جو بہت نیچے چلتی. گراؤنڈ. پھر یہ کہا 2-3 کروڑ درخت لگانے کا منصوبہ تھا. کیوں نہیں ہوا بھائی؟ یہ تو تفصیل میں بات نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ بھائی اور بہت اہم موضوعات تھے. تو بہرحال ہارون صاحب، آپ کی بڑی اچھی دلچسپ ملاقات ہو گئی، چیزیں کلیئرٹی آ گئی اس میں، اور آپ جیسے کہ خود دیکھ کر آئے ان کے زخم. اور نہیں وہ تو بہت زخمی ہے بھائی، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ زخم جو ہے نا ایک جگہ ہڈی پہ لگی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا وہ آپ ورزش کرتے تھے ٹانگوں کی بہت، تو مجھے تو اس وقت عجیب ہی لگتا تھا کہ ٹانگوں کی اتنی ورزش کی کیا ضرورت ہے، مگر وہ اس کا فائدہ ہوا، مسل سٹرانگ ہو گئے. مسل سٹرانگ ہو گیا. تو اس کی وجہ سے تو وہ فیصل کا بتایا کہ اس چہرے پہ مولوی صاحب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. پھر میں نے کہا کہ ان کا تو کوئی موقف نہیں ہے. یہ بہت زیر بحث ہے کہ اپوزیشن کا، حکومت کا موقف کیا. میں نے کہا کوئی ایک موقف تھوڑی ہے، کئی موقف. جیسے ایک یہ ہے موقف کہ ایک مذہبی انتہا پسند نے کیا، دوسرا موقف یہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، تیسرا یہ ہے کہ اس نے خود کیا. رانا تنویر صاحب تو کہتے ہیں مجھے 100% یقین ہے انہوں نے خود. اچھا، خود ڈرامہ کیا ہے. ہاں، نہیں، خود گولیاں چلوائی ہیں. اچھا، اللہ معاف کرتے. اب ہر کوئی آدمی، عرب کہتے ہیں سیاست میں اتنا، ہر کوئی جو اپنے آپ پہ دوسروں کو قیاس کرتا ہے. رانا تنویر صاحب یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا، ہاں ماشاءاللہ کا بڑا قبضہ گروپ ہے. اچھا ہارون صاحب، یہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک سڑک بنوائی تھی شہباز شریف سے کہہ کے گاؤں کے لیے ہے، وہاں میری بھی زمین ہے اپنی. وہ اپنا پرویز رشید صاحب نے اس پہ کالم لکھوایا کسی سے کہ اپنی زمینوں کی طرف سڑک بنا لی. میری زمینوں کو نہیں لگتی تھی وہ سڑک، گاؤں کو جاتی تھی، اور میری زمینوں کی طرف وہ اصرار کرتے رہے. میں نے منع کیا میری زمین کی طرف مت آئیں، یہ سرکاری پیسہ ہے. تو وہ رانا تنویر صاحب آئے، فوراً وہ اپنا بورڈ لگا دیا. میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لگائیں، مگر میں نے کہا کہ بھائی منمانی نہ کریں. بورڈ میں نے الیکشن لڑا، مجھے کیا غرض ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت اس لیے ہٹائی عمران خان کی، اس لیے تبدیلی لائے کہ ہم نے ریاست کو بچانا تھا. وہ جی خود کو بچانا تھا، ریاست کو کیا بچانا تھا. مقدمات ختم کیے کوئکلی، کرپشن کے قوانین بدل دیے. ابھی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے وہ قوانین پرانے بحال ہونے چاہیے.
نہیں مگر اسٹیبلشمنٹ کیسے بحال کر سکتے؟ مجھے نہیں پتا باب، ان کا نقطہ نظر یہ ہے پارلیمان کیسے اگر کرنا چاہیے کہ پارلیمان ہی کرے، یا سپریم کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے، وہاں پہ فاروق نائک نے یہ کہا کہ شواہد ضائع کیے جا رہے ہیں، وہ جو کرپشن کیسز کے شواہد ہیں ان کو ضائع کیا جا رہا ہے. لیکن اسی سلسلے فاروق نائک نے کیوں کہا جی؟ یہ وکیل ہیں نا وہ عمران خان کے، اس کے بارے میں کہ اس نیب کے جو چھوڑ گئے، نہیں وہ نہیں، سوری فاروق نائک نہیں، معافی چاہتا ہوں، جو ان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے کہا، معافی چاہتا ہوں فاروق نائک نے. تو یہ بتائیے کہ شہباز شریف پہ جو انہوں نے حد عزت کا ایک ڈیلی میل پہ دعویٰ کیا تھا، وہاں پر تو ان پہ جرمانہ عائد ہو گیا ہے کہ آپ 13 دسمبر تک یا تو جواب دیں یا جرمانہ دیں. اگر وہ جرمانہ دیتے ہیں تو اخلاقی طور پہ ان کو حق حاصل ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 63 اخلاقی طور پہ تو وہ ویسے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوتے، یہاں تو ایک آمیزش ہے نا، جی ہوتے تو وہ ختم ہو چکا ہوتا، لوگ ہی انہیں نکال دیتے ہیں. اچھا میں نے کہا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے شریف اور زرداری خاندان اس ملک میں رہیں گے؟ ہاں انہوں نے کہا، مجھ سے کہا کہ آپ کا کیا اندازہ؟ میں نے کہا نہیں رہیں گے، کیونکہ اس لیے کہ جب حکومت بدل جائے. میں نے کہا حکومت تو آپ کو مل رہی، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اچھا، اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ پہ حملہ نہیں آپ بڑے وثوق سے یہ بات بار بار کہتے ہیں. اندازہ تو ہے لیکن اندازے کی بنیاد اگر الیکشن ہو، انہوں نے کہا جی اپنا کیسے، میں نے کہا ایکسپوز ہو گیا نا سارا کھیل، ایکسپوز ہو گیا. ویسے تو ساری آپشنز کو ذہن میں رکھ کے تفتیش ہونی چاہیے، اصل چیز تو تفتیش ہے. انڈیا بھی ہو سکتا ہے، را بھی ہو سکتی ہے، یہاں مقامی لوگوں کے تعاون کے بغیر تو خیر نہیں ہو سکتا. تمام جو پہلو ہیں اس کو مد نظر رکھے. میں نے کہا جی ایکسپوز ہو گیا، اب نہیں ہو سکتا. دوسرا میں نے کہا بھائی اچھا ہاں ویری انٹرسٹنگ، میں نے کہا جس کو جب مرنا تبھی مرنا نا، کہ ہاں، تو انہوں نے کہا ہاں جناب خالد بن ولید. تو پھر انہوں نے کہا وہ حضرت عمر سے انہوں نے کہا تھا کہ میرے سارے جسم پہ زخم ہیں اور مجھے شہادت نصیب نہیں. میں نے کہا حضرت عمر سے نہیں کہا تھا، بات ٹھیک آپ نے کہی ہے. حلب میں تھے، ایک ملاقاتی آخری ملاقاتی سے شام میں جو ہے وہ ساری تفصیل جو میں تازہ پڑھا تھا، ورنہ تو ہم بھی بھول جاتے ہیں. تو میں نے کہا ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، یہ ساری تفصیل بیان کی، یعنی 1-1.5 منٹ جتنے مختصر کر کے بیان کر سکتا تھا. تو میں نے کہا وہ تو وقت ہوتا جس کا جو ہے وہی وقت ہے کہ ہاں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہوتا. پھر میں نے کہا دیکھو میں آئنسٹائن کا بہت قائل ہوں، ناٹ جسٹ ایز اے سائنٹسٹ بٹ ایز اے فلسفر. وہ کہتا ہے کہ دیکھنا چاہیے قدرت کی منشا کیا ہے، ریسٹ از دی ڈیٹیل. تو انہوں نے کہا اچھا یہ آئنسٹائن نے کہا. میں نے کہا اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آئنسٹائن نے کہا. تو اس کو کافی انہوں نے غور کیا اور اس پہ سوچتے رہے. ہارون صاحب اب یہ جو ایک تشدد کا ماحول ہے یہ ہمارے ابھی بھی مختلف جگہوں پہ موجود ہے. مثلا جنوبی وزیرستان میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ سینکڑوں لوگوں نے احتجاج کیا ہے وانا میں کہ امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی کے لوگ واپس آ رہے ہیں. تو یہ کیا دو پہلو ہیں نا جی. ایک پہلو تو یہ ہے، دیکھیں نا جب سے طالبان آئے ہیں وہ تار نہیں لگ رہی، باڑ نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے، وہ رک گیا، کام رک گیا. اور جو لوگ بڑی خوش فہمی ہیں طالبان کے بارے میں وہ رفتہ رفتہ سب کی دور ہو جائے گی. اچھا وہ آ جاتے ہیں. اچھا ایک یہ تو افسوسناک پہلو ہے کہ وہ آ رہے ہیں. اچھا پہلو ہے کہ لوگ اٹھے ہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے لوگ اٹھے ہیں، اور جب لوگ مزاحمت خلق خدا مزاحمت وزیرستان اسے سوات سے بھاگ گئے نا، یا مطلب یہ کہ غائب ہو گئے منظر سے. سوات میں تو بہت پروٹیسٹ ہوا، وہاں پہ قبائلی جرگہ ہوا اور ساری پارٹیاں شامل تھے اس میں، ساری پارٹی سب متحد ہو گئے. اچھا وہاں بھی ہوگا. تو ایک پہلو یہ ہے کہ بھئی یہ ہماری ایجنسیوں کا اور فوج کا اور سب کا، پولیس کا، سب کا کام یہ ہے کہ ان کو روکے. پولیس کو تو خان صاحب کا بیکار ہی کر دیا نا، بہت پولیٹیسائز ہو گئی، نان پروفیشنل ہو گئی، بیکار ہی کر دیا نا. اب وہ کہہ رہے ہیں بھتہ خوری کر رہے ہیں، وہاں پہ پرچیاں آتی ہیں، وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. ایسی سچویشن میں جب ریاستی ادارے ایک ایسے بحران میں ہوں تو وہ کیا پرفارم. جنوبی وزیرستان کے لوگ، جی حملہ تو مشرف پہ بھی ہوا تھا نا، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہنڈریڈز آف پیپل اس راستے پہ کھڑے رہتے تھے سیولین لباس میں، انٹیلیجنس کے لوگ، اور ارد گرد کا جائزہ لیتے تھے. اور وہ پھر دوسری بار تو یہ واقعہ نہیں ہوا. تو ہارون صاحب یہ دیکھیے کہ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، ہمارے میڈیا میں بھی کوریج اتنی نہیں ہوتی. مثلا حق دو تحریک بلوچستان میں آج کل پھر مظاہرے کر رہی ہے، اس کی بھی کوریج وغیرہ کی. بلوچستان وغیرہ کے کوریج دیکھیں نا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ عوامی دلچسپی کی چیز کیا ہے.
میڈیا ابھی جو ہے نا پرنٹ میڈیا میں تو کچھ میچورٹی آئی ہے، ویسے وہ کم ہی ہو رہی ہے، کچھ آ گئی تھی اب اس میں بھی کمی آ رہی. یہ الیکٹرانک میڈیا میں تو کوئی میچورٹی ہے نہیں نا جی، پر وہ یہ تو دوڑ لگی ہوئی ہے آپ پر اور ہم پر ہی آئے گا. پاپولیرٹی کی تو ہماری ذمہ داری ہے، پاپولیرٹی کی دوڑ لگی ہوئی ہے. وہ کیا اچھے بھلے اخبار نویس ایکٹریسوں کے بارے میں ویلاگ کرتے ہیں اور ان کے لباس کا اور ان کی مسئلہ ہے نا تصویریں اور کہ ان کے ریٹنگ اچھی اسٹینڈرڈ، آ جائے، ریٹنگ اچھی آ جائے، کوئی پیسے کما لیں اس میں سے. اچھے بھلے لوگ، مجھے بڑی لیکن حیرت اس کا کیا حل ہے یہ جو وزیرستان میں؟ حل یہی ہے کہ لوگ احتجاج، وزیرستان کا تو حل یہی نا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں متحرک ہوں، ان کا پتہ چلائیں، ان کے خلاف کارروائی کریں. آخر اس فوج نے ٹیررزم کے خلاف جنگ جیتی ہے نا. جی اور ان سے یہ لیبیا تو نہیں بنا، افغانستان تو نہیں بنا، اللہ کا عراق تو نہیں شکر بنا، ہے، اللہ شام کا تو نہیں شکر بنا. ہے، اللہ کا اس کی فوج کی اور ایجنسیوں کی کیپیسٹی تو بہت ہے. اور وہ جو ایک فوجی ہے وہ اگر ہم سے زیادہ محب وطن ہوتا ہے اور شہید بھی ہو رہے ہیں. جب لوگ فوج پہ تنقید کرتے ہیں نا، مجھے بڑی کراہت ہوتی ہے. وہ بھائی آپ کو ایک آدمی سے اختلاف ہے یا 2-4 آدمی سے اختلاف، پوری فوج پہ اختلاف سے کیا تنقید کر رہے ہیں؟ انہوں نے جانیں دی ہیں، 7,000 آدمی جان سے گئے، اور اب بھی 200-250 ایک سال میں 7,000 فوجی، جی 1,000 افسر. جی. اور وہ ٹی ٹی پی دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، یہ غیر اسلامی ہے. وہ ان کا تو آئین کا کوئی تصور، ان کے پاس ایک منجمد سا تصور ہے شریعت کا. ارے بھائی آئین ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے معاشرے کے سب طبقات کے درمیان، جی اور سرحدیں جو ہوتی ہیں 2 ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. جی. اور قرآن مجید کہتا ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو، وعدوں کے بارے میں روز قیامت کو پوچھا جائے گا. تو ان کا تو ان کا بیچاروں کا کیا فہم ہے اسلام کا؟ وہ کابل میں خواتین کے داخلے جو پارک میں جانے پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، کہ پارک میں نہیں جا سکتی خواتین. تخار میں بھی، ہاں تخار میں کوڑے مارے گئے. کوڑا مارا ہے عورتوں کو. اچھا یہ کوڑے مارنے کا ان کا تصور ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں اللہ کے بندوں کو پہلے امن فراہم کیا جاتا ہے، پھر لوگوں کو سکھایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اسلامی تعلیم پہ عمل نہیں کرتے. کوڑے تو یہی مارے جاتے ہیں خرمستی کرنے والوں کو. اچھا. جنگ قادسیہ میں ایک آدمی کو پکڑ کے زنجیروں سے باندھ دیا گیا کہ اس نے شراب پی تھی. اچھا. اس نے کہا جناب سعد بن ابی وقاص کی اہلیہ سے کہ خدا کے لیے جنگ ہو رہی ہے اور میں زنجیروں میں بندھا ہوا ہوں، میرا خون کھولتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری زنجیریں کھولے، میں آ کے خود پہن لوں گا. اور وہ جب وہ گیا لڑا، اور وہ کہتے تھے جناب سعد بن وقاص اونچی جگہ پہ بیٹھے تھے، تو صحت ان کی ٹھیک نہیں تھی، تو انہوں نے کہا یہ تو انداز تو فلاں آدمی کا ہوتا ہے، اس کو میں زنجیروں میں باندھا ہوا ہے. تو گئے تو وہ زنجیروں میں بندھا ہوا. پھر وہ بات کھل گئی تو جناب عمر فاروق اعظم کو بتایا گیا، تو انہوں نے کہا چھوڑ دو اس آدمی کو، چھوڑ دو، میں اسے قید میں نہیں رکھ سکتا. جو خرمستی کرے اس نے بھی پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں لگا. بھائی خرمت پہلے وہ امن ہو، لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی ملے. حضرت عمر نے چوری کی سزا معطل کر دی، قید پڑا جب 5 سال قید تھا، 5 سال گولڈن پیریڈ جو ہے سمجھا جاتا. تو بھائی ان بیچاروں کو کیا پتا ہے؟ اگر یہ تو چاہتے ہیں کہ جو افغانستان میں جس قسم کا اسلام ہے وہ مالا کنڈ میں ہو، وہ فاٹا کے جو افغانستان میں آج الیکشن ہو تو طالبان ہار جائیں گے. ہار جائیں گے بالکل. مجھے کچھ، میں افغانستان جاتا رہا ہوں، میرے افغان لیڈروں سے مراسب رہے ہیں. افغانستان والے ہمارے وہ تو الیکشن میں یقین نہیں رکھتے، اسے غیر اسلامی. سر آپ کو یاد ہے طالبان کے پچھلے دور میں ایک جہاز جو ہے وہ اغوا کر کے لندن پہنچایا گیا تھا. آپ کو پتا کیا ہوا تھا؟ کیا؟ مردوں نے داڑھی منڈوا دی تھی، اچھا، عورتوں نے برقعے اتار دیے تھے. یہ زبردستی کا دیکھیں لوگ اسلام سے منحرف نہیں ہونا چاہتے، لیکن شدت پسندی لیکن نہیں یہ چاہتے. جو انتہا پسند جبرن جو آپ برقع اڑاتے ہیں. مدینہ میں کون سی عورت شٹل کاک برقع پہنتی تھی؟ چادریں اڑتی تھی، چادریں اڑتی تھی. سیگریگیشن تھی، گھلنا ملنا اس طرح نہیں تھا. لیکن ان کے حقوق تو جو تھے وہ اپنا تھے پورے ان کو ملے ہوئے، اور وہ سرٹ کرتی تھی اپنی رائے پہ. اچھا، افغان طالبان بھی ایک ملا ہیبت اللہ کی بیعت میں ہیں اور ہمارے ٹی ٹی پی بھی انہی کی بیعت میں ہیں. اور افغانستان کے جو وہ سراج الدین حقانی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے امریکہ اور نیٹو کے خلاف، انہوں نے اور ہم نے مل کر جنگ لڑی ہے، تو ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لڑ رہے. نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ان کو پہنچے گا نا. ایک ملک ہمیں بھی تو پہنچے گا، ہمیں بھی پہنچے. ایک ملک نے نہیں، فائنلی وہی ہوگا جو ایرانی ملا کے ساتھ ہو رہا ہے. لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، لوگ آزادی چاہتے ہیں. کیا کہا تھا پھر ان کا؟ یاد آتی ہے جناب عمر فاروق اعظم کی، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم کب سے انہیں غلام بنانے لگے؟
بھائی آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، قائل کرتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کے لیے رزق کے دروازے کھولتی ہے، کام تو لوگوں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ قوانین میں سختی کرتے ہیں۔ آپ پہلے دن قوانین میں تھوڑی سختی پہلے دن کی ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، سود کی ممانعت کی آیات اتر آئی ہیں اور نہایت سخت ہے، نہایت ہی سخت ہے، آدمی کانپ جاتا ہے اس کو پڑھ کے، لیکن رسول نے نافذ نہیں کیا۔ خطبہ حج پہلے ایک لوگوں کو صدقات کی طرف مائل کیا اور لوگ بہت صدقہ دینے لگے۔ عرب کنجوس تھے، صدقہ بہت کم دیتے تھے، سخاوت ان میں تھی، مہمان نوازی، صدقہ کم دیتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ بھئی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر وہ سود کو اس دن کہا نا کہ میں آج اپنا سود بند کر، سب سے پہلے جناب عباس بن عبد المطلب کا سود بند کر۔ اب ان کے چچا جو تھے، اب چچا ان کے دیکھو نا بھئی، ان کو جس ریاست نے اجازت دی تھی نا کہ کچھ عرصے کے بعد، یہ تجرید ہوتی ہے، تدریج ہوتی ہے، رفتہ رفتہ۔ ہارون صاحب اگر ان کو یہاں نہ روکا گیا تو پھر نہیں، روکنا ہی پڑے گا جی، کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، بار بار ہم کہتے ہیں کشیدگی کم کرو، الیکشن کی طرف جاؤ، بات چیت کرو، الیکشن کرو۔ اب ریاست کی ساری طاقت لگی ہوئی ہے نواز شریف اور زرداری کو بچانے پہ، کیا بچا لیں گے جی انہیں؟ لوگوں کے غضب سے تو نہیں بچا سکتے، لیکن جب لوگ اپنا ووٹ ان کے خلاف ڈالیں گے۔ آپ کی گفتگو اتنی وہ دلچسپ تھی عمران خان سے جو آپ کی ہوئی، ہم وہ اصل سوال تو آج کل وہی آرمی چیف کا ہی پھنسا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، آرمی چیف کا میں نے کہا، جو ہماری معلومات ہے، اگین میں 100% کنفرم تو نہیں ہے، کہ جو متنازع آدمی ہیں وہ تو آ ہی نہیں رہے۔ یہ رجحان اس طرح اسٹیبلشمنٹ میں جو رجحان ہے، میں نے کہا میں تو کسی سے رابطہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں نے عرصہ ہوا بات چیت ہی ان سے چھوڑ دیا، تو وہ تو نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو یہ بات لیکن معلوم وہ نہیں۔ سنا ہے نواز شریف وہاں اڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب اڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اور زرداری صاحب سے بھی اختلاف ہو گیا۔ زرداری صاحب سے تو جان چھڑانے چاہیے۔ نواز آپ شریف صاحب نواز شریف کو سوٹ کرتا ہے، زرداری صاحب سے جان چھڑا لے، مظلوم وہ بن جائیں، پنجاب میں ووٹ، ہاں مظلومیت کا کارڈ اس کے امکان ہے کہ وہ کھیلیں گے، اور وہ لوگ مان لیں گے مظلومیت ان کی۔ کچھ نہ کچھ انہیں فائدہ ہوگا، لیکن فرق اتنا ہے 20% کا، اگر سب مل کے لڑیں، اور مل کے لڑیں گی نہیں پارٹیاں، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ ہم نے پی این اے کے ٹکٹ بٹتے دیکھے تھے، جوتوں میں دال بٹنا کہتے ہیں اس کو، جب ٹکٹ بٹتے ہو ہیں۔ سکتا ہے وہاں تک نوبت نہ جائے، لیکن اپنے اپنے امیدوار کھڑا کریں گے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، آج کا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آج بہت دلچسپ گفتگو ہوئی، ہارون صاحب نے وہ تفصیلات بتائیں جو عمران خان سے ان کی بات چیت ہوئی اور عمران خان نے ان سے شیئر کی، اور وزیرستان کی صورتحال پر بھی انہوں نے اپنا تجزیہ اور تبصرہ پیش کیا۔ اگلے ہفتے جمعے کو 8 بجے ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔